سورہ انشقاق مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے۔ اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے، 107 کلمات ہیں اور 430 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو، قیامت قائم ہونے کے وقت جب آسمان پھٹ جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے، اپنے رب کا حکم مانے، اپنے شک ہونے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے۔ اللہ نے اسے حکم دیا تو وہ پھٹ گیا۔ وَحُقَّتْ، اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کی جائے اور اس پر کوئی عمارت اور پہاڑ باقی نہ رہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے، یعنی زمین کے اندر جو خزانے ہیں زمین اس کو باہر نکال دے، جو مردے ہیں ان کو بھی باہر نکال دے اور زمین خالی ہو جائے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کا حکم سنے، اپنے رب کا حکم مانے، اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے متعلق اللہ نے جو اسے حکم دیا وہ سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ وحقت، اور اسے سزاوار ہی یہ ہے۔ اس وقت انسان اپنے عمل کے نتائج دیکھے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے، یعنی اس کے حضور حاضری کے لیے تجھے دوڑنا ہے، مراد اس سے موت ہے، پھر اس سے ملنا ہے اور اپنے عمل کی جزا پانا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے، اور وہ مومن ہے تو جس مومن کے نامہ اعمال کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ سہل آسان حساب یہ ہے کہ اس پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، وہ اپنی عبادت، نیکی اور گناہ کو پہچانے گا، پھر نیکی پر عبادت پر ثواب دیا جائے گا اور گناہ سے درگزر فرمایا جائے گا، تجاوز فرمایا جائے گا۔ یہ آسان سہل حساب ہے، اس میں نہ شدت مناقشہ ہے، نہ یہ کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر طلب کیا جائے گا، نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی، کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا اسے کوئی عذر ہاتھ نہ آئے گا، وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے گا اور وہ کوئی حجت نہ پائے گا، رسوا ہوگا۔ اللہ تعالی مناقشہ حساب سے پناہ دے، حساب کی سختی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا، خوشی خوشی پلٹے گا۔ یہاں گھر والوں سے مراد جنتی گھر والے ہیں، چاہے وہ حوروں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، تو جو جنت میں اس کے گھر والے ہوں گے ان کی طرف یہ خوش خوش واپس جائے گا، اپنی اس کامیابی پر وہ خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے اور وہ کافر ہے،
جس کا سیدھا ہاتھ تو اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا اور الٹا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا، اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پیٹھ توڑ کر الٹا ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا اور پھر نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنمی ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب موت مانگے گا۔ وہ کہے گا یا ثبورا، یا ثبورا، ہائے موت آ جائے، ہائے ہلاکت ہو جائے۔ ثبور کے معنی ہلاکت کے ہیں، موت کے ہیں۔ تو وہ جب یہ سمجھ لے گا کہ اب میں جہنمی ہوں تو موت مانگے گا، لیکن پھر مرنا نہ ہوگا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں وہ جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، یعنی دنیا کے اندر وہ خوش تھا، اپنی خواہشوں میں خوش تھا، شہوتوں میں خوش تھا، تکبر کرنے والا تھا، مغرور تھا۔ دنیا کی زندگی اس نے گناہوں میں بسر کی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے جانا نہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھایا نہ جائے گا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ضرور اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کیا جائے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد پہلے سرخی ہوتی ہے، پھر سرخی ڈوب جاتی ہے، پھر روشنی باقی رہتی ہے۔ تو یہاں لکھا جو سرخی کے بعد اجالا نمودار ہوتا ہے، اور یہ جب تک اجالا رہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ جب یہ اجالا غائب ہو جاتا ہے تو امام اعظم کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہی قول کثیر صحابہ کا ہے، اور بعض علماء شفق سے سرخی مراد لیتے ہیں، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد آسمان کے کنارے پر جو سرخی باقی رہتی ہے اسے وہ شفق کہتے ہیں، اور جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ مغرب کا وقت عشاء تک باقی رہتا ہے، اور عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آسمان پر موجود اجالا بالکل ختم ہو جائے اور مکمل اندھیرا چھا جائے۔ لیکن مغرب کی نماز میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے پڑھیں، کہ تاخیر جو ہے یہ مکروہ ہے۔